میں 15 سال سے پکار رہا ہوں کہ یہ لوگ شاید جسمانی لحاظ سے ہماری سوسائٹی سے نسبت رکھتے ہوں، لیکن ان کی روح، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا مزاج، ان کے اخلاق نہ پشتونوں کے ہیں نہ پاکستانیوں کے ہیں. یہ مغربی تہذیب کے نمائندے ہیں اور بین الاقوامی قوتوں کے ایجنٹ بن کر پاکستان پر ان کا ایجنڈا مکمل طور پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج عمران خان اگر پھدک رہا ہے، بے ساختہ باولا بن رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آقاؤں کا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکا. ہم نے پورے استقامت کے ساتھ ایک شخص کا مقابلہ نہیں کیا، ہم نے ایک نظریے کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے ایک تہذیب کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے قادیانیت کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے امریکی بالادستی کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے مغربی تہذیب کا مقابلہ کیا ہے. اور الحمدللہ جو سوچتے تھے کہ ہم پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالیں گے، انشاءاللہ ہم نے ان کا جنازہ پاکستان سے نکال دیا. اسی لیے میں آج پشتونوں سے کہنا چاہتا ہوں، پشتونوں کی تہذیب ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، پشتون نوجوان کو اس کے آباء و اجداد کی تاریخ یاد دلانا چاہتا ہوں، پشتون نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کے اقدار یاد دلانا چاہتا ہوں، پشتون نوجوانوں کو ان کی تاریخ یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ کی تاریخ، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی قدریں، آپ کا حجرہ، آپ کے حجرے کی عزت اس کے حقدار نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلے اور ایسی پارٹی کے اندر جائے. میں آپ کی خیر کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی تہذیب کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے عقیدے کی بچانے کی بات کر رہا ہوں. دوسروں پر الزامات لگاتے ہو، دوسروں کو چور کہتے ہو، اور عجیب بات یہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان کے بڑے دوست ہیں. اگر تم دیانتدار اور امانتدار ہو اور باقی سب چور ہیں تو بتاؤ پاکستان کے دوستوں نے 3-3.5 سال میں تم پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ اور آج جب ایک دفعہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آیا، پھر تمہارے ذریعے سے معاشی عدم استحکام لایا گیا، پاکستان کو دیوالیہ پن کے کنارے کھڑا کیا گیا، اور بالآخر تمہاری حکومت ختم ہوئی تو تم نے کچھ دن کے لیے ایک کاغذ لہرایا، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی، آپ کی تھوڑی سی ہوا بن گئی. ہمیں اپنے دوستوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ آدمی دوبارہ آتا ہے تو ہم اپنا پیسہ ضائع کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ باہر کی دنیا، بین الاقوامی برادری، معاشی طور پر متاثرہ ممالک کی مدد کرنے والے ممالک، اگر آج کی حکومت ہے یا آج پھر ایک فضا بنتی ہے کہ شاید کل پھر ان کی حکومت آ جائے، تو وہ ہاتھ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے تو پاکستان میں پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. اب جو تمہاری ہوا پھر بیٹھ گئی اور بے لفظ کی تشویش، تو آج دنیا نے ہماری مدد کی، تیار ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ. آپ ایماندار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، دنیا کہتی ہے اس کو پیسہ دیں گے تو ضائع ہو جائے گا، اور جن کو تم چور اور ڈاکو کہتے ہو، کہتے ہیں ان کو ہم پیسہ دیں گے تو پیسہ بچ جائے گا، پاکستان ترقی کرے گا اور لوگوں پہ صرف ہوگا. کیا نعرے لگا دے، کیا نوجوان کو دے رہے ہو تم لوگ؟ پروپیگنڈوں کی دنیا ہے. 1 کروڑ سے زیادہ فیک آئی ڈیز بنا کر پارٹیاں چلانے والے، جس کی بنیاد جھوٹ کی سیاست پر ہو، جس کی بنیاد جھوٹ کے سوشل میڈیا پر ہو،
وہ ہمیں سچ بتاتے ہیں. تمہارے قول اور تمہارے اعمال اور کردار اس پہ ساری دنیا مشاہدہ نہیں کر رہی. تم نے کہاں کہاں ہاتھ نہیں مارے. میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں اور قوم کو آج کے اجتماع سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اور صرف پیغام نہیں دینا چاہتا، اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی قسمت میں پھر یہ کمبخت ہے تو پھر یہ ملک نہ اسلامی رہے گا، نہ یہ ملک معاشی رہے گا، نہ یہ ملک اخلاقی رہے گا. کسی لحاظ سے بھی یہ ملک پھر آپ کا اور ہمارا ملک نہیں رہے گا. لہذا ہمیں اپنے معیارات کا تعین کرنا چاہیے. ہمیں استقامت کے ساتھ ایک راستے پہ جانا چاہیے. مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر کہ ان جیسے لوگ جو اپنے اعمال اور کردار کے لحاظ سے بدبودار ہیں، ان کو یہ اسلام کے نمائندے نظر آتے ہیں. اور جب علماء حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر علماء کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے. یہ کون سا اسلام اور جہاد ہوگا کہ جس میں علماء کو ذبح کرنا جائز ہوگا اور ان سے بھتے وصول کر کے ان کو اسلام کی سرٹیفکیٹ دینا جائز ہوگا. ہم ایسے معیارات سے متاثر نہیں ہوتے. یہ ملک پاکستان میں علماء کا ملک ہے. اس میں دین کے ترجمان موجود ہیں. کسی ایک مولوی کو حجرے میں بیٹھ کر اسلام کا تعارف کرنا اس کو حق نہیں ہے. اسلام کا تعارف پاکستان کے علماء کریں گے. اسلام کا تعارف جمعیت علماء کرے گی. اسلام کا تعارف دینی مدارس کریں گے. اسلام کا تعارف پاکستان کے طول عرض میں پھیلے ہوئے شیخ الحدیث کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، مدرسین کریں گے، علماء کرام کریں گے. وہ کون ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر پورے ملک پر فتوے لگاتا ہے؟ حجت تم نہیں ہو، حجت ہم ہیں انشاءاللہ. نوجوانوں سمجھ جاؤ، آج بھی وقت ہے. مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے، لیکن انشاءاللہ مقابلہ جاری رہے گا. پیچھے نہیں ہٹیں گے.